الحمد للہ رب العالمین۔ بہرحال اگر میاں بیوی اکٹھے لیٹے ہوں، جماع نہ بھی کریں، انزال ہو تو غسل کرنا ہوگا۔ اگر نماز جنازہ دعا ہے، میں نے کہا نماز جنازہ میں دعا ہے، بات کو سمجھتے نہیں ہو تو میں کیا کروں؟ بہرحال حنفی مسلک میں تو یہ جنازہ نماز نہیں دعا ہے، کیونکہ اگر نماز ہو تو پھر رکوع سجود بھی تو ہونا۔ اگر شوہر کا عقل کم ہو تو بیوی کا عقل تیز ہے تو دونوں مل کے گزارا ہو جائے گا، اس کا تھوڑا تمہارا زیادہ تو کام تو برابر ہو گیا، 30% اس کا 70% آپ کا، تو 100% عقل ہو گیا۔ یہ سب بہانے ہوتے ہیں۔ پہلے شادی کیوں کی آپ نے اگر وہ بے عقل تھا تو؟ کس نے آپ کو مجبور کیا تھا؟ تلوار لے کر کھڑے تھے؟ آپ کہہ دیتی ہیں بے وقوف ہے، بے عقل ہے، میں نہیں کرتی، میں بڑی عقل والی ہوں، اپنے سے کوئی بڑا عقل والا ڈھونڈوں یہ مجھے ذلیل کرے۔ اور بے عقل ہے بیچارہ، تیری تابعداری کرتا ہے، خدا کا شکر کرو۔ شوہر اگر بیوی کو طلاق نہ دے، ہاں بالکل عدالت اس کو اگر خلع کرو گے تو مجبور کر سکتی ہے۔ میں دل سے اللہ سے محبت کرتی ہوں، یہی محبت ہی انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بنے گی۔ باقی اگر دل میں دماغ میں گندی باتیں آتی ہیں تو لا حول پڑھا کرو۔ گناہوں سے بچنے کے لیے یہی ہے کہ لا حول پڑھا کرو اور اچھی صحبت رکھو۔ صحبت بگڑے گی تو عمل بگڑ جائے۔ عورتوں کے لیے سجدے کا طریقہ یہ ہے کہ بدن زمین سے لگا ہو۔ بہرحال بیلوی کے پیچھے نماز وعد پڑھے اور وعد پڑھے، اس کی بدعت کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی۔ باقی وعد پڑھنا بھی جائز ہے، وعد پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن دال نہیں پڑھنا چاہیے۔ شہد اتارنے کا وظیفہ ہے، کوئی وظیفہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے، مجھے تو نہیں آتا۔ ہم اپنا نام ابو طالب رکھ سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں۔ ابو طالب ویسے نام نہیں ہے تو کنیت ہے۔ ابو یا ابی یہ کنیت ہوتی ہے، نام ہوتا ہی نہیں۔ تم صرف طالب رکھ لو نا، ابو طالب تم کہہ رہے ہو، تم طالب کے باپ ہو۔ حدیث شریف میں جو حکم ہے ان کے لیے جن لوگوں نے قربانی کرنی ہو، ان کے لیے افضل یہ ہے کہ یہ 10 دن جو ہے وہ اپنی حجامت وغیرہ نہ کریں، ورنہ کریں تو جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں کما کے والد کو دیتا ہوں قربانی، ایک نہیں جناب 2 ہوں گی، تمہاری الگ والد کی، الگ والدہ کی، الگ، حتیٰ کہ علماء کہتے ہیں چھوٹا بچہ دودھ پینے والا ہے اس کی بھی کرو۔